تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بہت بہت ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا اس وقت جمع ہونا اور اس پروگرام کو دیکھنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس معجزے کا ہم ذکر کریں گے وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پچھلا معجزہ جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا وہ سفر معراج سے ریلیٹڈ تھا، اور سفر معراج میں جو سب سے بڑی ایک نعمت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی وہ ہے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ تو آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا ہم ذکر کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور پھر اس کا کیا منظر تھا، اور اس کو علماء کرام نے کس طرح سے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ارشادات ملتے ہیں۔ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے نعت خواں جو مہمان ہیں وہ طارق بھائی ہیں۔ طارق بھائی، آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا، ہمارا یہ ایپیسوڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہی ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دیدار الہی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے ناظرین کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو آج اس موقع پر آپ کون سا کلام ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطل میں گمنے، لمعے باطل میں گمنے، جلوے ظاہر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا
الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھن گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھن گیا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا بلکہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطل پہ گمنے جلوہ ظاہر گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا بہترین اور پیارا کلام اور موضوع سے ریلیٹڈ آپ نے سنایا ہے کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمع باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیارے آقا علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر کیا اور ان معجزات کا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا، لیکن ایک معجزہ ایسا بھی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ان اشعار کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو یہ وہ پیالہ تھا جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان علم دین حاصل کیا کرتے، وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہتے اور پیارے آقا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ دودھ کا پیالہ لایا گیا تو ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ دودھ پلایا تھا۔ اب یہ یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اس معجزے کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن آئیے آج جس معجزے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی قدرت سے نوازا ہے، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، بڑی قوتوں سے نوازا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کمالات اور معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے وہ تمام کے تمام، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ اسی کے متعلق ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حسن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ کا جو دم تھا نا، کہ مٹی سے آپ پرندے کی شکل بناتے، اس میں دم کر دیتے، یعنی پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دم، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ید بیضا والا معجزہ عطا کیا گیا تھا، یعنی کہ جب آپ اپنی قمیص کے اندر اپنے بغل کی طرف جب ہاتھ ڈالتے اور اس کو باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کے معجزات یہ ان کو تو الگ الگ عطا کیے گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حسن بھی عطا فرمایا، دم بھی عطا فرمایا، اور پھر آپ کے دست اقدس میں جو ہے نا وہ طاقتیں، وہ قوتیں عطا فرمائی. الغرض یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے الگ الگ معجزات ان کی ذات میں عطا فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام کمالات، وہ تمام کے تمام معجزات، بلکہ اس سے بڑھ کر کمالات اور معجزات اللہ پاک نے تنے تنہا اپنے حبیب کی ذات میں جو ہے نا وہ عطا فرما دیے. اسی کو یہ فارسی شاعر نے اپنے اس شعر کے اندر قلم بند کیا ہے، اور اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسے طارق بھائی کی زبانی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم طرز میں بھی اس کو سنیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. طارق بھائی اگر اس کو طرز میں آپ سنا دیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، جس معجزے کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے دیدار الہی، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا. اور یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی اور نہ ہی کسی فرشتے کو عطا فرمائی کہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے. ہاں، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا اللہ عز و جل میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر جواب ملا تھا لن ترانی، کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پر بھی نا علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا گیا نا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کوئی ذات ہے جو دیکھ سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سعادت عطا فرمائی. جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام نے عین بیداری کے عالم میں اور اپنے ماتھے کی، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی رات تھی جو معراج کی رات ہے، اور معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو مکان سے لا مکان میں بلایا اور وہاں مہمان بنایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس بات کا یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یعنی کہ اس کا اور آسان معنی اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس حال میں آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے. تو اس آیت کریمہ میں عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. لیکن طارق بھائی، ایک جو ہے نا بڑے بہترین مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے جو ارشاد فرمایا نا وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال
تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بہت سے مفسرین نے جو ہے نا یہاں ذکر کیا کہ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پیارے آقا علیہ السلام کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمان کے جو ہے نا وہ بلند کنارے پر تھے، سبحان اللہ، اور آسمانوں کے اوپر تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے اب آسمانوں کے اوپر اللہ پاک کا دیدار کرنا، تو اب اس سے کوئی جو ہے نا یہ مطلب نہ لے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ آسمانوں پر رہتا ہے، بلکہ وہ تو مکان سے پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس ساری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی نا کہ آسمانوں پر، اور وہ بھی سب سے بلند، اور اس کے کنارے پر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا. تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کی ایک بڑی پیاری اور بہترین مثال دی گئی کہ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا، میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا. تو اس بات کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ چاند جو ہے نا چھت پر ہے یا پہاڑ پر تھا، بلکہ معنی یہی ہوتے ہیں کہ میں چھت پر چڑھ کر میں نے چاند کو دیکھا ہے یا پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے نا میں نے چاند کو دیکھا ہے. لیکن بولنے میں کیا آتا ہے کہ میں نے چھت پہ دیکھا تھا چاند کو. جیسے اب رمضان المبارک کا چاند کہ بھائی آپ کہاں تھے، تو بولے میں چھت پر تھا، میں نے چھت پہ چاند دیکھا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ چھت پہ چڑھ کر آپ نے چاند دیکھا تھا، کسی اونچے ٹیلے پر، کسی پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے نا آپ نے چاند دیکھا تھا. تو یہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے، اور وہاں اللہ پاک کا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیدار کیا ہے. اسی طرح دوسری چند آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ کون کس کے قریب ہوا، یعنی کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے نا اور اس سے بھی کم، تو کون کس کے قریب ہوا. تو فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا. اور اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی. اور اس کی تائید صحیح بخاری شریف کی جو ہے نا یہ حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور جبار رب العزت قریب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا اور خود رب کائنات عز و جل اپنے محبوب کے یہ قریب ہوا. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یعنی اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، دل نے اس کو جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. اب یہاں پر پیارے ناظرین غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک نے جب رب کائنات عز و جل کا دیدار کیا پیارے آقا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، تو اس وقت قلب اطہر کی کیفیت کیا تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ماتھے کی آنکھوں سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا تو آپ کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا تھا. مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں کوئی شک اور تردد نے کوئی راستہ نہ اختیار کیا. پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں کی کیفیت کیا تھی. تو اللہ تبارک و تعالی اس کیفیت کو جو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھی، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 17 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آنکھ نے آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی کہ جب وہ تجلی دیکھی جاتی ہے اور پھر تجلی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی آنکھیں جو ہے نا وہ چوندی آ جاتی ہیں، وہ نظارہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا کسی بہترین جو ہے نا روشنی کو آپ دیکھ رہے ہو
تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا جیسے اب سورج کو اس کے شباب پر جب آپ دیکھیں گے تو نظریں پلٹ جاتی ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا طارق بھائی آنکھوں میں قدرت ایسی، آنکھوں میں طاقت ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی کا، اور پھر با نفس نفیس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے متعلق یہ ارشاد فرما رہا ہے ما زاغ البصر، کہ آنکھیں جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہ ہوئی کہ کبھی نظریں ادھر ہو گئی ہوں ادھر ہو گئی ہوں، یہ ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ اللہ پاک کے دیدار سے جو ہے نا وہ بالکل مشرف ہوتی رہی۔ اور مزید جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہاں جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس میں کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے وہ بہرہ مند ہو رہی ہے، دائیں بائیں کسی طرف پیارے آقا متوجہ نہیں ہوئے اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کی تمنا کرنا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں اپنے محبوب کو بلا کر مہمان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کمال کی بات جو ہے نا طارق بھائی یہاں پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں کہ ایک نبی اور ایک انسان میں نا بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے نا طارق بھائی تو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کے دیدار کے لیے کوہ طور پر جو ہے نا حاضر ہوئے تو وہ پوری کی پوری تجلی بھی نہیں دیکھی آپ نے، صرف جو ہے نا وہ 70,000 پردے اس طرح کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک پردے کو ہٹایا گیا، ایک تجلی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کی وہاں پر جو ہے نا ظاہر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، تو اللہ پاک کی اس تجلی کی وجہ سے جو ہے نا اس کی تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ پاک قرآن کریم میں 3 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ رسولوں میں، نبیوں میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیدار کی تمنا کی تھی لیکن بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو ہے نا وہ سارا اہتمام اپنے محبوب کے لیے فرمایا اور مکان سے لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا دیدار عطا کیا کہ نہ آنکھ ادھر پھر رہی ہے نہ ادھر پھر رہی ہے، نہ وہ آنکھیں چوندیا جانے کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے نہ اس طرح ہو رہا ہے، بلکہ آنکھ مسلسل دیکھتی جا رہی ہے اور پھر اس سے جو ہے نا وہ بہرہ مند ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو بھی اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ کیا بات۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا تو نہ آپ کی آنکھ جھپکی، نہ ادھر ادھر پھری، نہ آپ بے ہوش ہوئے، اور دل سے بھی آپ نے تصدیق کی۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام کے اندر اپنے شعر میں اس پس منظر کو کیا خوب تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔ آئیے طارق بھائی کی آواز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طرز میں بھی ہم سن لیتے ہیں۔ یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں، جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے بھی اور اپنے اشعار کے ذریعے سے بھی ہمارے دلوں کو منور کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ اب ہمارے ایپیسوڈ کا بالکل اختتامی وقت ہے، اور ایک آخری بات، ایک بڑی اتھینٹک بات آپ کے سامنے بیان کروں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو مکمل کر لیں گے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایک سوال ذہن میں بار بار کچھ لوگوں کے یہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، یا دل کی آنکھوں سے کیا، خواب میں کیا؟ تو اس کے بارے میں صحیح قول کیا ہے؟ اور ویسے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں ان واقعات کا ذکر کیا، ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وغیرہ بھی ہم نے سنی، اور اب آئیے حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، نہ کہ دل کی آنکھوں سے۔ جی ہاں، اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور یہ تین صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ یعنی کہ ان تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کا بالخصوص یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اگر اسپیشلٹی کی بات کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا عطا کیا جانا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جانا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام فرمایا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بہت سے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات جو ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شعر کے اندر جو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم اختتام میں بھی اس کو سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چھپی ہوئی باتوں سے جو ہے نا وہ آگاہ فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، اور پھر اللہ پاک کی ذات جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کر غیب ہے، اور جسے اللہ پاک نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اپنے محبوب کے سامنے، اور اپنے محبوب کو ان کے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنا نصیب فرمایا۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور کنٹینیو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و اوصاف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے